بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M پر خواجہ آصف کی جانب سے جواب آ گیا علی امین گنڈاپور کو کہ کوئی بھی صوبہ کسی بھی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا، یہ نہ کسی قانون میں ہے نہ آئین میں ہے، اور افغانستان سے مذاکرات کرنے ہوئے تو وہ مذاکرات ہم جو ہے وہ کریں گے، ان کے وفاق کرے گا۔ تو یہ وفاق کے خلاف سازش نہ کریں، وفاق پر حلہ نہ بولیں۔ یہ ایک طرح کا انہوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب یہ شخص ہے، کچھ دن پہلے کوئی بات کرتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ کوئی اور بات کر دیتا ہے۔ دوسری بات جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، پارلیمنٹ کے اندر آج زیر حراست اراکین کو پیش کیا گیا، پروڈکشن آرڈر پہ وہ آئے، اسپیکر سے گلے شکوے بھی کیے اور خفیہ اداروں پہ الزامات بھی لگا دیے، جو کہ ایک وتیرہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ ان پہ ڈال دو، بے شک وہ پولیس والے ہوں یا کسی اور نے کیا ہے، بغیر ثبوت کے۔ یہ سب سے آسان کام ہے کہ ٹارگٹ بنا لیں اور آپ اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، نقاب کے اندر چاہے جو بھی ہو، یہ ڈال دیں۔ جس طرح گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جیل سپرڈنٹ کو انہوں نے کہا جی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑے گا کہ جو لوگ ہم پکڑتے ہیں کوئی چھڑا کر لے جاتا ہے۔ کس کی اتنی جرت ہے کہ وہ چھڑا کر لے جائے؟ اور اگر لے جاتا ہے تو یہ آپ کی کمزوری ہے گنڈاپور صاحب، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بندہ جیل میں ہے، عدالتی حکم کے مطابق یہ جوڈیشل ہے یا ریمانڈ پہ ہے، جو بھی ہے، کیسے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے؟ اور وہ دہشت گرد ہو، یہ تو بنانا ریپبلک تو نہیں ہے۔ تو بات وہ کرنی چاہیے جو اصول کی ہو، اس پہ بات کریں۔ پھر ایک اور الزام لگا دیا گیا، یہ دیکھیں میں بہت ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ الزام یہ لگایا گیا کہ پاکستان کے بہت سے جو سابق آرمی سربراہ ہیں یا جرنیل ہیں، وہ ریٹائر ہو جانے کے بعد بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 6 پاکستان کے کمانڈر ان چیفز رہ چکے ہیں، 11 آرمی چیفز رہ چکے ہیں، ٹوٹل ہو گئے 17 میں سے 7 جو ہیں وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان 7 میں سے صرف ایک یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ رحیل شریف ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملازمت وہ کر رہے ہیں سعودی عرب میں، وہ جو اسلامی اتحاد کی فوج ہے اس میں، وہ سعودی عرب میں اس سلسلے میں وہ مقیم ہیں۔ باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں۔ 4 اسٹار جرنیلوں کی بات کی جائے تو 18 چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہ چکے ہیں، 9 وفات پا چکے ہیں، 9 جو ہیں وہ نہ صرف حیات ہیں بلکہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں۔ اگر ہم بات کریں آرمی چیفز کی تو جنرل ٹکا خان پہلے فوجی سربراہ تھے جو کہ آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ ان کے بعد ضیاء الحق آئے، پھر مرزا اسلم بیگ، پھر جنرل آصف نواز، وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی، رحیل شریف، اور اب موجودہ قمر جاوید باجوہ جو سابق ہیں اور آرمی چیف اس وقت جو ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان میں ہی مقیم ہیں سوائے جنرل ریٹائرڈ رحیل شریف کے، وہ بھی اپنی جاب کے سلسلے میں وہاں پر موجود رہے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب باتیں جو ہیں وہ بغیر ثبوت کے چلائی جاتی ہیں۔ میں نے ریکارڈ سے آپ کو یہ سارا جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ غلط ہے، اس طرح کی باتیں نہیں۔ کبھی وہ جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کا جزیرہ ہم لوگ نکال دیتے ہیں، کوئی اسپین میں نکال دیتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں نکال دیتا ہے، کبھی بیلجیم میں ان کی کوئی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی کوئی جائیداد نکل آتی ہے، کبھی کوئی الزام آ جاتا ہے۔ اور وہی ہے نا جی، جتنی منہ ہے اتنی باتیں ہیں، تصدیق والا کام نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ریکارڈ سے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اس پہ اگر ہم بات کریں
کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعینات ہوئے تھے، 18 چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات ہو چکے ہیں۔ 15 کا تعلق پاک فوج سے تھا، 2 کا پاک بحریہ سے، 1 کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے۔ ان چیئرمینوں میں سے 9 ابھی تک حیات ہیں اور سب کے سب پاکستان میں مقیم ہیں۔ ایڈمرل افتخار احمد سروہی، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل عزیز خان، جنرل احسان الحق، جنرل طارق مجید، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راشد محمود، جنرل زبیر حیات، جنرل ندیم رضا اور جنرل سائر شمشاد مرزا موجود ہے پاکستان میں آپ کے سامنے۔ پھر ایک صاحب سے، بڑے صاحب سے پنڈی میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، گپ شپ تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سب سے آسان کام ہے، وتیرہ ہے، بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے کہ فوج کو برا بلا جو کہہ دو اور الزام لگا دو، جو مرضی کر لو، ہم اتنا جواب نہیں دیتے، باقی جو ہے جواب دے دیتے ہیں، ہم اتنا کھل کے بولتے نہیں ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن ہم ہر وہ الزام جس میں مالی کرپشن، 2 انہوں نے چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا جی یہ فوج میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ایک مالی کرپشن اور دوسری اخلاقی کرپشن، یہ خواتین والے معاملات۔ انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ثابت ہو جائے صحیح، اور اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ چیز ثابت ہو گئی نا تو ہم نے ماضی میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ مالی کرپشن یا بد اخلاقی والا جب معاملہ ہے اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں۔ پھر ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو آپ نے پھر بٹھا لیا۔ اچھا، مثال ان کا اشارہ جو تھا سوال کرنے والے کا تھا وہ تھا آصف زرداری کی طرف، یہ نواز شریف کی طرف، شہباز شریف کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی ووٹ تو دیتے آپ لوگ، اس چیز کا الزام بھی ہم پہ لگا دیا جاتا ہے کہ الیکشن ہم مینج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے آصف زرداری کو صدر مملکت کس نے منتخب کیا؟ آپ کی پارلیمنٹ نے کیا؟ کیا پوری پارلیمنٹ ہم نے خرید لی؟ یہی آصف زرداری کہتا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ہم نے اس وقت بھی برداشت کیا۔ آج وہی زرداری کہتا ہے کہ میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ اداروں کے ساتھ ہوں، اور وہ صدر مملکت ہے۔ وہی نواز شریف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا، آج اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، وہ پارٹی کا صدر ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ ہم کیا کہیں؟ کیا ہم ان کے خلاف ہو جائیں، ان کا پاکستان میں آنا بند کر دیں؟ ان کا یہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ سارا جو گند ہے وہ فوج نے ڈالا ہوا ہے اور سارا سسٹم ہمارے کہنے پہ چلتا ہے، یا جو اسپیکر ہے یا چیئرمین سینٹ ہے، یہ پروسیڈنگ ہمارے کہنے پہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر اتنی ہی بات ہو تو پھر جو ہے وہ اتنے سارے الزامات، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم پھر خود ہی وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، بات میں وزن تو ہے۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں الزام آپ جو مرضی لگا رہے ہیں، اس الزام کو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہاں اگر اس الزام کے ثبوت مل گئے، شواہد مل گئے، دستاویزات مل گئیں، تو پھر انہوں نے کہا کوئی بچت نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بڑی خبر آپ کو دیتا جاؤں، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے نہ صرف شواہد مل گیا، ڈیٹا مل گیا، ریکارڈ مل گیا، دستاویزات مل گئیں، بلکہ عمران خان، علی امین گنڈا پور کے ساتھ اور دیگر جو ان کے سہولت کار تھے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب کے خلاف بھی چیزیں پوری ہو چکی ہیں۔ 2 اسٹار جنرل نے کورٹ آف انکوائری کی ہے، پروسیڈنگ اس وقت مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت اس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور سزا بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔